قلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں. بات کہنے کے بہانے ہیں بہت, آدمی کس سے مگر بات کرے. بات جب ہی لائے تقریب ملاقات نہ ہو, اور رسائی کے ہمیشہ سے ہے کوتاہ کمند, بات کی غایت غایات نہ ہو. ایک ذرہ کف خاکستر کا شرر جستہ کے مانند کبھی کسی انجانی تمنا کی خلش سے مسرور, اپنے سینے میں دہکتے ہوئے تنور سے مجبور, ایک ذرہ کے ہمیشہ سے ہے خود سے محجور. کبھی نیرنگے صدا بن کے جھلک اٹھتا ہے, آب و رنگ و خط و محراب کا پیوند کبھی, اور بنتا ہے معانی کا خداوند کبھی. وہ خداوند جو پابستہ اعانات نہ ہو, اسی ایک ذرے کی تابانی سے کسی سوئے ہوئے رقاص کے دستوں پا میں جاگ اٹھتے ہیں مہو سال کے نیلے گرداب. اسی ایک ذرے کی حیرانی سے شیر بن جاتے ہیں کسی کوزہ گرے پیر کے خواب. اسی ایک ذرہ لافانی سے خشت بے مایا کو ملتا ہے دوام, بام و در کو وہ سحر جس کی کبھی رات نہ ہو. آدمی کس سے مگر بات کرے. منہ قلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں, آدمی سوچتا رہ جاتا ہے اس قدر بار کہاں کس کے لیے کیسے اٹھاؤں, اور پھر کس کے لیے بات کروں. منہ قلم ساز گلے تازہ تھرکتے پاؤں. میں افاظ فارسی کچھ جان لو کی جانب سے اور علم پولو کی جانب سے آپ تمام مہمانوں کا آج کی اس گفتگو میں بہت انتہائی دل سے خوش آمدید آپ لوگوں کو کہتا ہوں. اور کچھ جان لو کی یہ روایت رہی ہے کہ یہ جو بار ہے, یہ جو اظہار اور رسائی کی خلیج ہے, اس کو کسی طرح سے دور کیا جائے, اور آرٹسٹ اور میسز کے درمیان میں جو ایک بہت ڈسٹنس ہے, تو وہ کبھی آپ پرفارمنس سے ختم کر سکتے ہیں, کبھی آپ اپنے کسی بھی ایکسپریشن سے اظہار سے ختم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک بہت خوبصورت ذریعہ گفتگو بھی ہوتا ہے. تو آج ہماری بہت خوش نصیبی کی بات ہے, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ہماری مہمان. میں ان کے سامنے بہت ہی چھوٹا اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں, لیکن میم کی بہت ہم میم کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. کسی تعارف کی محتاج نہیں, جناب ناہید صدیقی صاحبہ آج ہماری مہمان ہیں. پاکستان میں کی تاریخ میں رقص کی جب بھی بات ہوگی, جب بھی لکھا جائے گا, تو میم اس کا مرکزی کردار ہوں, سینٹرل فگر ہوں. ایک ہسٹورک پرسنالٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس ہیں, اور بے شمار ایوارڈز, برٹش کلچر ایوارڈ اور بے شمار ایوارڈز ہیں. جو میم کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ایوارڈز اس کے سامنے, ہم ایوارڈز کا تذکرہ نہ بھی کریں تو چلے گا. اس کے علاوہ میم ہم آج کل انگلستان میں مقیم ہیں. میم کے استادوں میں جناب مہاراج غلام حسین کتھک صاحب, جن سے آپ نے لاہور میں ابتدائی تعلیم لی ہے کتھک کی. اس کے بعد پنڈت برجو مہاراج صاحب سے بھی آپ نے سیکھا, اور 1970s میں آپ جو ہے وہ پی ٹی وی پہ ہمیں نظر آئیں. آپ لوگ کئیوں نے دیکھا ہوگا ان کو, تب بھی ہم نے اب ان کو دیکھا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو. اور پھر اس کے بعد میم نے کچھ قرض اتارے ہیں جو ان پہ واجب بھی نہیں تھے. ان کو اپنا وطن چھوڑ کے انگلستان جانا پڑا. انگلستان میں وہ مقیم ہیں, اور تمام دنیا میں آپ کے شاگرد, مداح اور فینس موجود ہیں. ہم سارے بشمول مجھے آج آپ کو سننے, آپ کو دیکھنے اور آپ سے کچھ جاننے آئے ہیں.